تجھ پر کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، تجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، درد ہوگا، لیکن مرشد سے جڑا رہے گا۔ اور جن کے یہ رشتہ نہیں ہوتا مرشد والا، وہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اندر کچھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ مرشد سے مستحکم رہنے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس درجے کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ طریقت کی تعلیم تو اپنی جگہ ہے، لیکن طریقت کی تعلیم سے بڑھ کر طریقت کی ثقافت ہے۔ طریقت میں جو مرکز اور محور جو نقطہ ہے وہ مرشد سے تعلق ہے۔ کس قسم کا تعلق مرشد سے ہے، کیسا تعلق مرشد سے ہے۔ اگر مرشد سے تعلق ایسا ہے کہ بس مرشد ہی مرشد ہے اور کچھ نظر نہیں آتا آپ کو، تو پھر طریقت کی منزل تو ایک لمحے میں طے ہو گئی۔ مرشد سے تعلق، مرشد سے نسبت، مرشد سے محبت، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مرشد سے محبت کریں، کیونکہ کوئی مرشد سے محبت کر نہیں سکتا ٹیکنیکلی۔ مرشد اپنی محبت عطا کر دے تو پھر آپ کو مرشد سے محبت ہو جائے گی۔ بغیر تزکیہ نفس مرشد کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا اس وقت تک مرشد کی محبت عطا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرشد کی محبت کا تعلق مرشد کے سینے کی مخلوق سے ہے، وہ زبانی کلامی محبت نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ مرشد کی محبت کیسی ہوتی؟ اب یہ انسان کے دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ اب یہ میں ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو طریقت سے سکھا رہا ہوں اللہ سے تعلق کیسے جڑتا ہے۔ اب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی نا، تو اب یہ دل میں جو اللہ اللہ شروع ہو گئی ہے، اس سے جو نور ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور یہ جا کے اللہ سے جڑ گیا۔ اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ یہ جو اللہ سے جڑ گئی ہے تار، یہ بندے کو اللہ سے جوڑ کے رکھے گی۔ تو ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرے گا بھی تو بھاگ نہیں پائے گا، یہ تار جوڑ کر کے رکھے گی۔ اسی طرح مرشد کی محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ تیرا قلب ہے اور یہ تیرے باقی لطائف ہیں، یہ تیرا نفس ہے۔ سب سے مرشد پہلے اس کو پاک کرے گا، نفس کو پاک کر کے مرشد اپنے سینے کی کوئی مخلوق تیرے سینے میں یہاں رکھ دے گا۔ اور مرشد کی جو مخلوق آئے گی وہ تیرے سینے کے پانچوں لطائف کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ وہ جو مرشد کا جثہ تیرے سینے میں ہوگا وہ تجھے مرشد سے جوڑ کے رکھے گا، تیرا رخ ادھر ہی رہے گا۔ دنیا کتنی بھی تجھے کھینچے، تجھ پر کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، تجھے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، درد ہوگا، لیکن مرشد سے جڑا رہے گا۔ اور جن کے یہ رشتہ نہیں ہوتا مرشد والا، وہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اندر کچھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ مرشد سے مستحکم رہنے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس درجے کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ جتنا مرشد کے بارے میں سوچے گا تو اتنا نور بنے گا، جتنا مرشد کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے اتنا منور ہوگا تو۔ تو رنگ طریقت میں طریقت کی جو روح ہے وہ ہے مرشد سے رشتہ الفت استوار کرنا۔ مرشد جو ہے وہ تیرے نفس کو پاک کر کے اور اپنے سینے کی کوئی مخلوق تیرے سینے میں رکھ دے۔ وہ جو مخلوق مرشد کی ہوگی وہ تجھے مرشد سے جوڑ کے رکھے گی۔ اب جب ایسا آدمی تمہارے پاس آ گیا، اس کے پاس جب بیٹھو تو کیا کرو؟
اپنے دل میں جو تمہیں سرکار سے کہنا ہے وہ بات اپنے دل میں رکھ کے اس کے پاس بیٹھ جاؤ، فنا فی شیخ کے پاس۔ وہ تمہارے دل کی بات اس کے ذریعے بڑی چپ کر سے، خاموشی سے مرشد تک پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے دل سے جو بھی خواہشات ہوں گی جائز، فنا فی شیخ کا دل جو ہے وہ کھینچ لے گا، اس کے دل میں یہ طاقت ہوتی ہے، وہ کھینچ لے گا، کھینچ کے مرشد تک پہنچا دے گا۔ تو سب سے اہم ترین نقطہ جو طریقت کا ہے وہ ہے مرشد سے تعلق۔ اس سے بڑھ کر طریقت میں کوئی اہم نہیں ہے۔ طریقت میں امتحانات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ امتحانات محبت کے ہوتے ہیں، شریعت کے نہیں ہوتے۔ محبت کے امتحان ہوتے ہیں، اس امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مرشد سے پیار کرتا ہے یا کسی اور سے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی امتحان کے دوران کہ یا تو مرشد کو رکھو یا پھر باقی لوگوں کو رکھو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو مرشد کے ساتھ ہی ہوں، تو باقی سب ناراض ہو جائیں گے، آپ سے قطع تعلق کر لیں گے، اور اگر ان کی بات رکھی تو مرشد ہاتھوں سے گیا۔ یہ امتحانات طریقت میں ہوتے ہیں، کبھی محبت کے امتحان ہوتے ہیں، کبھی طریقت میں یقین کے امتحان ہوتے ہیں۔ فرض کیا مرشد نے کہا، ایسے ہی آرام سے کہا، بڑے ہی انتہائی غیر کوئی خصوصی انداز میں نہیں کہا، ایسے ہی کہہ دیا سرسری طور پر کہ یار کسی سے پیسہ نہیں لینا، کہہ دیا۔ دوسرے دن جو ہے وہ پیسے کی اتنی شدید ضرورت پڑی کہ نہ لو پیسہ نقصان ہو جائے، بھوکے مرو، اور لے لو پیسہ تو مرشد۔ تو اس میں امتحان یقین کا ہوتا ہے کہ میں نے منع کیا تھا اس کو کہ پیسے نہیں لینا کسی سے، تو اب اس کو مجھ پر یقین ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے اس پر امتحان ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے۔ اگر اس کا یقین سالم ہو، مضبوط ہو مرشد پہ کہ انہوں نے منع کیا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں نہیں لوں گا پیسے، تو جب یہ پکا ایمان ہو جاتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے میں نے مرشد کی فرما برداری کرنی ہے، کسی سے پیسے نہیں مانگنے، تو مرشد خود ہی پیسوں کا بندوبست کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اگر آدمی یہ سوچے کہ اگر نہیں ہوا بندوبست پیسوں کا، یہ مثال ہے، تو پھر اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس میں یقین کا امتحان ہوتا ہے، محبت کا امتحان ہوتا ہے، پھر ایک لمحہ آتا ہے ایسا کہ شریعت کا امتحان ہوتا ہے۔ شریعت کے مطابق نہیں، طریقت کے مطابق۔ طریقت کے مطابق شریعت کا امتحان کیا ہے کہ یہ شریعت کو مانتا ہے یا مرشد کو مانتا ہے۔ شریعت کو مانے تو مرشد کو غلط سمجھنا پڑے گا، مرشد کو مانے تو شریعت ہاتھ سے جاتی ہے۔ اس مقام پہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پھر مقام ہے جہاں پر مرشد کی محبت کام آتی ہے، اگر ہو تو، نہ ہو تو پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس میں کامیابی کیسے ہوتی ہے؟ میرے قلب کو مرشد نے بیدار کیا، اللہ اللہ میں لگایا، ان کی اللہ تک پہنچ ہے، تو مجھے ان سے ہدایت ملی ہے، لہٰذا ان کا جو بھی فعل ہوگا وہ حق ہوگا، یہ ایمان کا حصہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد امتحان کے طور پر مرشد اگر کوئی ایسا منظر دکھائے کہ جس میں شریعت کی برخلاف بات ہو، تو پھر مرید کے دل میں خیال آئے جن سے مجھے ہدایت ملی ہے ان کا ہر عمل صحیح ہے، پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے میری غزل پڑھی ہے نا، ایسی شریعت سے کیا فیض ہوگا جس میں مہکے نہ خوشبوئے گوہر، وہ طریقت طریقت نہیں ہے جس میں شامل نہیں رنگ گوہر۔ شریعت کے بھی امتحانات ہوتے ہیں کہ یہ شریعت کی طرف جاتا ہے یا ہماری طرف جاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے شریعت کے برخلاف کوئی کام ہو رہا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ ایمان ہو جائے کہ جو بھی مرشد کا فعل ہے حق ہے، تو دوسرے ہی لمحے
وہ جو اس کو غیر شرعی بات نظر آ رہی تھی، پھر وہ شریعت کا عقدہ اس پہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ تو عین شریعت تھی۔ تو اس طرح کے امتحانات جو ہے ہوتے ہیں۔ مرشد کی باتیں، وہ باتوں سے آزماتا ہے۔ طریقت کی بات ہو رہی ہے۔ فرض کیا کہ جیسے بابا کوئی کھانا بنا کے لایا، فردوس باجی نے کھانا بنا کے بابا کو دیا کہ جاؤ بھائی سیدی کو جا کے دے دو۔ اب جناب سیدی نے بابا کو کہا کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ بابا کہتا ہے فردوس نے بنایا ہے۔ سیدی کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں نے نہیں بنایا۔ اب بابا سوچے گا میرے سامنے بنایا ہے اس نے، تو یہ سیدی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بنایا ہی نہیں۔ تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یار میرے سامنے جب بنایا ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں بنایا؟ لیکن اگر پھر وہ یہ سوچیں کہ نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، شاید مجھے جو ہے نا وہ غلطی ہوئی ہے، جب یہ خیال آ گیا تو امتحان میں پاس ہو گئے۔ پھر یہ خیال بھیجیں گے کہ دراصل وہ کھانا جو بنایا تھا وہ انہوں نے نہیں بنایا، ان کے دل میں جو محبت ہے اس نے بنایا تھا، انہوں نے نہیں بنایا۔ وہ کیوں بنائیں گی بھائی؟ وہ جو دل میں محبت ہوگی وہ بنائے گی نا۔ طریقت میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کو سمجھ میں آتی نہیں، اور اس کی کنجی کیا ہے کامیابی کی؟ کہ آنکھیں اور کان بند کر لے مرشد کے آگے، جو وہ کہہ رہا ہے مرشد وہ کرے، جو وہ کہہ رہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں یہ کسی اور ہی دنیا کے ہوتے ہیں، ان کے افعال کو، اعمال کو، باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بات کچھ اور کریں گے، آپ سمجھیں گے کچھ اور۔ اگر انہوں نے کہا کہ یار کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی آتا بھی نہیں ہے، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ یار شکوہ کر رہے ہیں نہ آنے کا۔ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے وہ، تمہارے قلب سے کر رہا ہے، تمہارے جسم سے کر رہا ہے، تمہارے نفس سے، کس سے کر رہا ہے باتیں؟ ایسا معاملہ ہو تو پوچھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو طریقت کے امتحانات جو ہے وہ بڑے پیچیدہ اور مشکل ہیں، لیکن ان کا راز ایک ہی ہے، کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے۔ کیا؟ جو مرشد کہے وہ حق ہے، جو مرشد کرے وہ حق ہے۔ تو مرشد کے سامنے بولنا نہیں ہے، یعنی جواب نہیں دینا ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ کیا کمرے میں اجالا ہے یا اندھیرا ہے، تو آپ سمجھے تو ہیں نہیں کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر جب آپ سمجھے نہیں ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ اس کمرے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کمرے میں تو اجالا ہے، آپ کہیں گے اجالا ہے، تو گئے۔ یا آپ کہہ دیں اندھیرا ہے، پھر بھی گئے۔ تو ادب کیا ہے، حق کیا ہے؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون سے اجالے کی بات ہو رہی ہے، کون سے اندھیرے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ سرکار آپ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی یہی بات حضور نے سکھائی تھی کہ جب تم سے کوئی سوال پوچھا جائے تو کہا کرو واللہ اعلم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ طریقت کے آداب ہیں، یہ مرشد کی صحبت کے آداب ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کی کمزور ہیں تو ذکوریت بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ ساتوں لطیفے ایک طرف، ان کا ذکر سے آباد ہونا بھی ایک طرف، مرشد سے اگر تعلق ایسا نہیں بنا ہوا کہ جس میں مرشد دن کے وقت، اجالے کے وقت یہ کہے کہ یہ رات ہے، تو آپ بجائے بحث کرنے کے یہ کہہ دیں کہ حضور آپ نے درست فرمایا۔ زبانی کلامی حد تک آپ جو ہے کہہ بھی دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یقین ایسا ہو کہ آدمی، اور میں نے دیکھا ہے لوگ، شیطان لوگوں کے ذہنوں کو پکڑ لیتا ہے یا شہوت کا غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر، تو اس عالم میں جیسے بیوی ہے اور ماں ہے،
تو وہ ماں کے حق کو جھٹلا کے بیوی کا ساتھ دے دیتا ہے، اور نظر بھی آتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، پھر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، انہوں نے وہ ظلم کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا، جو بیوی نے کہا وہ مان لیا۔ ہوتے ہیں ایسی بہت سی بیوی، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یا آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہیں، کوئی جھوٹی کہانی آپ کو سنا دے، آپ اس کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ محبت میں آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا دل کہتا ہے نہیں یہ صحیح ہے۔ تو ان سارے کاموں میں آپ آنکھ سے دیکھنے کے باوجود بھی کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ جھٹلاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی چیز مرشد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب مرشد کی محبت کا رنگ بندے پر چڑھ جاتا ہے، پھر جو مرشد کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ یہی یقین کی کنجی ہے۔ مرشد لکھے آدمی تقدیر پہ، اور پھر ربڑ لے کے سب کچھ مٹا دے، صرف مرشد لکھا رہ جائے کہ بس جو سرکار نے کہا ہے وہی حق ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ بہت عرصے سے لوگ طریقت کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، طریقت کی نصاب سنتے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ کو ذکوریت کا تو پتہ ہو، کشیت خشیت کا تو پتہ ہو، لیکن آپ کو رنگ طریقت کا پتہ نہ ہو، کیونکہ رنگ طریقت کے بغیر ذکوریت بھی بیکار ہے، کچھ نہیں ملتا۔ صرف ذکوریت سے نور بنے گا، مرشد کی ایک بات پر شک کیا وہ نور ضائع ہو گیا۔ تو وہ چیز بھی حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے نا، کہ جس سے مرشد اور بندے کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ اتنا مستحکم، اتنا مضبوط ہو جائے کہ شیطان اپنا پورا زور لگا لے لیکن بندے کو ٹس سے مس نہ کر سکے۔ یہ یقین مرشد کی ذات پر، کیونکہ امتحان ذکر فکر کا نہیں ہوتا ہے، شریعت کا نہیں ہوتا ہے، یقین کا ہوتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے۔ Bringing light, love, and peace in your life.